اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کا ذکر کیا ہے اور قیامت والے دن جو انسان کا حساب کتاب ہوگا اور انسان کو اچھے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور انسان کو گناہوں کی سزا دی جائے گی، ان ساری چیزوں کا ذکر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین اپنی پوری شدت سے، یعنی قیامت والے دن ایک زوردار زلزلہ آئے گا جس سے پوری زمین کا کوئی ایک خطہ نہیں، پوری دنیا کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، اور ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا جس میں ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے روز اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور کے اندر پھونک ماریں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بہت بڑے فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سور ہے اور وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے اندر وہ پھونک ماریں گے، ایک دھماکے کی طرح اس کی آواز ہوگی، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے معصوم بچوں کو اٹھایا ہوگا اور وہ اپنے بچوں کو بھی پھینک دیں گی۔ اتنا زوردار وہ دھماکہ ہوگا، اتنا زوردار وہ ایک زلزلہ ہوگا، پوری زمین کانپنے لگ پڑے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے سارے بوجھ، یعنی زمین پر انسان جو بھی اعمال کرتا ہے قیامت والے روز وہ اعمال انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے روز انسان کے اعمال نام اعمال کی صورت میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، اس میں انسان کی اچھائیاں اور برائیاں ساری نوٹ ہوں گی، لیکن انسان بعض چیزوں کا انکار کرے گا تو انسان کے خلاف انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، جسم کی کھال تک بولے گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ یا باری تعالیٰ اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت والے دن زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ ہمارے اوپر اس نے یہ کام کیے ہیں، یہ ظلم کیے ہیں، یہ برائیاں کی ہیں۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا، یعنی کہ انسان بڑی پریشان ہوگا کہ یہ میرے ہاتھ تھے، میری آنکھیں تھیں، میرے کان تھے، یہ میری ہی زمین تھی اور میرے خلاف ہی یہ ساری چیزیں، میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن انسان کے جسم کے اپنے اعضاء بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کہہ ڈالے گی زمین اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات، مطلب جو بھی زمین پر ہم اعمال کرتے ہیں قیامت والے دن وہ اعمال زمین بول کر بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا ہوگا اسے ایسا کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی گواہی ضروری ہوگی ان چیزوں کو گواہ کے طور پر بھی پیش کریں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن پلٹیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ دکھائے جائیں انہیں اعمال ان کے، یعنی قیامت والے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو زندہ کریں گے، تمام انسانوں کے جسم کے اعضاء ذرے ذرے جہاں جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کو اکٹھا فرمائے گا، اور پھر وہ جسم بنے گا، اللہ روح ڈالیں گے، اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے کی ہوگی ذرا برابر نیکی دیکھ لے گا وہ اسے، مطلب جس نے چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ہوگی ذرا برابر بدی دیکھ لے گا وہ اسے، جس نے کوئی چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے بہت زیادہ گناہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن ان چھوٹے گناہوں کی بنیاد پر ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ تو اس کو کرنے کا کتنا ثواب ہوگا، کیا ہمیں ملے گا؟ تو لہٰذا کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ قیامت والے روز چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔